الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما حاضرین جمعہ، دینی اور ملی بھائیوں، پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا رازق ہے اور جس کے قبضہ قدرت میں دونوں جہان کی بادشاہت ہے۔ بعدہ درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص آخری اور پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، کہ جن کو اللہ رب العالمین نے اس لیے بھیجا تاکہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کریں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں، اور جو شخص پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے گا، ایسا شخص کامیاب ہو جائے گا، کامیابی ایسے شخص کے قدم چومے گی۔ محترم سامعین، آج کے اس خطبہ جمعہ میں اتباع رسول کے تعلق سے آپ سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، پروردگار مجھے اپنی بات کو صحیح طور پر رکھنے اور
کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ محترم سامعین، ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں کیوں پیدا کیا۔ اس دنیا میں تمام انسانوں کو، تمام جناتوں کو اللہ رب العالمین نے صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، جس کو اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات میں کچھ یوں فرمایا: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ میں نے جناتوں کو اور انسانوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور یہی بات ہم انسانوں کو سمجھانے کے لیے کہ ہماری تخلیق کا مقصد صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، یہ بات بتانے کے لیے اللہ نے بہت سارے رسولوں کو بھیجا، جن میں آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اسی لیے جتنے بھی رسول آئے سب کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا حکم دیا گیا، اور قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، کہ ہم نے جتنے رسول بھیجے اس دنیا کے اندر اس لیے تاکہ اللہ کے حکم سے، اس کی اجازت سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، ان کی اتباع کی جائے۔ اور چونکہ سب سے آخر میں ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں، ان کے آنے کے بعد اب ہر انسان پر یہ ضروری ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ کے رسول کی اتباع کرے، صرف اور صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرے۔ حکم مانے تو اللہ کے رسول کا، دین چلے گا اب تو اللہ کے رسول کا، شریعت نافذ ہوگی انسانوں کی زندگی میں تو اللہ کے رسول کی، قیامت تک اب آخری رسول جو ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہذا صرف اور صرف ان کی اتباع کی جائے اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی زندگی کو کامیابی کے راستے پر لگائے جائے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد رہا۔ چنانچہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کو قرآن کہتا ہے ایسے لوگ بڑی کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ چنانچہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، کہ جو اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، ایسا شخص حقیقی معنوں میں بڑی کامیابی حاصل کر لیتا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کے رسول کی اتباع نہیں کرتے، اللہ کے رسول کو فالو نہیں کرتے، ایسے لوگوں کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا: فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، کہ ایسے لوگوں کو جو اللہ کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہیں، آپ کے نقش قدم پر نہیں چلتے، ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے کہ کوئی فتنہ ان کو آ کر دبوچ لے یا اللہ کا دردناک عذاب آ کر ان کو گھیر لے۔ لہذا اتباع رسول سے منہ موڑنے کا مطلب اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنا اور اللہ رب العالمین کے عذاب کو دعوت دینا۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہر مسلم کے اوپر فرض ہے، واجب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی بھی حکم آ گیا اس کو مان لینا ہر انسان پر ضروری ہے، اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کر دیا ان چیزوں سے رک جانا یہ ہر شخص کے لیے ضروری ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا: وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، سورۃ الحشر کی آیت ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں جو دے دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں اس سے رک جاؤ۔ لہذا اطاعت و فرما برداری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر انسان کے لیے ضروری ہے، واجب ہے، اور اگر کوئی انسان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں کرتا تو وہ ایسا شخص عذاب الہی کو دعوت دیتا ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر سورہ آل عمران کے اندر ارشاد فرمایا، ہم دیکھتے ہیں ہمارے سماج کے اندر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو محبت رسول کے دعوے دار ہیں،
اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں اور محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر بہت سارے کام کرتے ہیں جو حقیقت میں محبت رسول کے لائق نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کو محبت ہے، اللہ سے محبت ہے، اس کا کیا معیار ہے؟ قرآن نے بتلایا، چنانچہ قرآن نے کہا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ لوگو اگر تم اللہ سے محبت کا دم بھرتے ہو اور تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ تمہیں اللہ سے محبت ہے تو ان لوگوں سے کہہ دیجئے فَاتَّبِعُونِي کہ میرے نقش قدم پر چلیں، میری پیروی کریں، مجھے فالو کریں۔ گویا کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس دعوے کو سچ ثابت کر کے دکھائے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف سٹائل اختیار کر کے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مان کر وہ یہ ثابت کرے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص زبان سے تو دعویٰ کرتا ہے کہ اسے اللہ سے محبت ہے، رسول سے محبت ہے، لیکن اس کا عمل اللہ کے رسول کے خلاف ہے، اس کا عمل قرآن کے خلاف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف ہے، تو قرآن کہتا ہے کہ ایسا شخص جھوٹا ہے، ایسا شخص جو ہے اپنے دعوے میں جھوٹا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ اس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، یہ جو آیت ہے هذه الآية الكريمة حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية فإنه كاذب في دعواه۔ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا کہ یہ آیت صاف طور پر فیصلہ کر رہی ہے کہ جو شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے اس شخص کے تعلق سے فیصلہ کر رہی ہے کہ اگر تو محبت رسول کا دعوے دار ہے لیکن وہ اللہ کے رسول کے طریقے پر نہیں چلتا ہے، آپ کی سنتوں کو فالو نہیں کرتا ہے، آپ کے لائف سٹائل کو اختیار نہیں کرتا ہے، زندگی میں اپنا آئیڈیل، اپنا نمونہ اللہ کے رسول کو اگر نہیں مانتا ہے، تو یہ آیت ایسے شخص کے تعلق سے فیصلہ کر رہی ہے کہ وہ شخص اپنے اس دعوے میں جھوٹا ہے، مکار ہے کہ جو اللہ کے رسول سے محبت کا تو دعویٰ کر رہا ہے لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتا، آپ کی اتباع نہیں کرتا، آپ کی پیروی نہیں کرتا، آپ کے نقش قدم پر نہیں چلتا۔ اور اسی طریقے سے امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں من طار فی الہوائی ومشى علی المائی وهو غیر متبع لشرع اللہ ورسولہ فلیس ولی من اولیاء الرحمن وانما هو ولی من اولیاء الشیطان۔ امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص ہواؤں میں اڑنے لگے اور کوئی شخص پانی پر چلنے لگے تو ایسا شخص یہ اللہ کا ولی نہیں ہے۔ ہواؤں میں اڑنے سے کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں ہوتا، پانی پر چلنے سے کوئی شخص اللہ کا ولی نہیں ہوتا، بلکہ اللہ کا ولی وہ شخص ہوتا ہے اگر کوئی ہواؤں میں کسی کو آپ اڑتا ہوا دیکھ رہے ہیں اور کسی ایسے شخص کو جسے لوگوں نے ولی کہہ رکھا ہے وہ پانی پر چل کر دکھا رہا ہے، تو امام شافعی کہتے ہیں آپ دیکھو کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرتا ہے کہ نہیں، وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے کہ نہیں۔ اگر وہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو نہیں کرتا تو چاہے ہواؤں میں اڑے، پانی پر چلے، کیسے ہی کارنامے کر کے تمہیں دکھا دے، وہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ انما هو ولی من اولیاء الشیطان، ایسا شخص شیطانوں کے ولیوں میں سے ایک ولی ہے، شیطان کا ولی ہے۔ لہذا اگر کسی کے بارے میں یہ جاننا ہے کہ وہ اللہ کا ولی ہے کہ یہ نہیں، اس کے لیے بھی معیار یہ ہے کہ آپ دیکھیں اس کی زندگی اللہ کے رسول کی زندگی سے کتنا میل کھاتی ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا فالو کرتا ہے۔ یہ معیار ہے کہ کسی کے تعلق سے یہ جاننا کہ وہ اللہ کا ولی بھی ہے کہ نہیں۔ اسی طریقے سے امام حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ کچھ لوگوں نے جب یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ سے اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو اللہ نے ان کا امتحان لیا اس آیت کے ذریعے سے۔ فَابْتَلَاهُمُ اللَّهُ بِهَذِهِ الْآيَةِ زَعَمَ قَوْمٌ أَنَّهُمْ يُحِبُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
فابتلاهم اللہ بهذه الآیہ، کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے جب یہ دعویٰ کرنا شروع کیا کہ انہیں اللہ سے محبت ہے، اللہ کے رسول سے محبت ہے، تو اللہ نے یہ آیت نازل کر کے ان کو آزما لیا کہ واقعی اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کو فالو کرو، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو۔ اور اسی طریقے سے محترم سامعین، آپ دیکھیں گے شریعت اسلامیہ نے ہمیں دو ہی چیزیں دی ہیں، دو ہی راستے بتائے، یا تو انسان اتباع رسول اپنی زندگی کے اندر لے آئے، یا اتباع ہوا یعنی اپنی خواہشاتوں کے پیچھے چلنے لگے۔ دو ہی چیزیں ہیں، یا تو اللہ کے رسول کے راستہ اختیار کرے یا انسان اپنی خواہشات کا راستہ اختیار کرے۔ جو شخص اللہ کے رسول کا راستہ اختیار کرے گا، قرآن کہتا ہے وہ کامیاب ہے، اور جو شخص اپنی خواہشات کا راستہ اختیار کرتا ہے، ان کے پیچھے چلتا ہے، اپنے من کے پیچھے چلتا ہے، ایسا شخص گمراہ ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا فَإِن لَّمْ يَسْتَجِيبُوا لَكَ فَاعْلَمْ أَنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر لوگ آپ کی پیروی نہ کریں، آپ کی بات نہ مانیں، تو سمجھ لیجئے یہ لوگ اپنی خواہشوں کی پیروی کر رہے ہیں۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ، اور اپنی خواہشات کے پیچھے چلنے والے سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے، جو بغیر کسی ہدایت کے، بغیر کسی دلیل کے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے لگا ہوا ہے اور اللہ کے رسول کی اتباع کو چھوڑ رکھا ہے، اس سے بڑھ کر گمراہ کون ہو سکتا ہے۔ لہذا ہر شخص کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے، اور آخر ہم کیوں نہ کریں، جبکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے احسان ہیں ہم پر کہ قرآن نے ذکر کیا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو۔ ایک وقت تھا کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اللہ نے رسول کو تمہارے درمیان بھیج کر تمہارے درمیان محبت ڈال دی، تمہارے دلوں کے اندر جو دوریاں پیدا تھیں ان کے اندر قربتیں پیدا کر دی، ان کو جوڑ کر رکھ دیا۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور تم کو اپنی نعمت کے ذریعے سے، وہ نعمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کی نعمت۔ آپ جانتے ہیں جس سماج میں، جس معاشرے میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی، وہ سماج ذرا سی بات پر صدیوں تک لڑتا رہتا تھا، ایک دوسرے کے قتل کی داستانیں چلا کرتی تھیں، ذرا سی پانی کو لے کر، ہلکی سی کسی بات کو لے کر نسلیں لڑائیاں کرتی رہتی تھی اور نسلیں تباہ ہوتی رہتی تھیں۔ تو اللہ نے کہا لوگوں یاد کرو اللہ کی نعمت کو کہ اس نے، جبکہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، تمہارے دلوں کے درمیان دوریاں تھیں، اس نے اللہ کے رسول کو بھیج کر، اس نعمت کو بھیج کر تمہارے درمیان الفتیں ڈال دی، محبتیں ڈال دی، اور تمہیں اس نعمت کے ذریعے سے بھائی بنا دیا۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، تم جہنم کے گڑھے پر کنارے پر تھے، تو اللہ رب العالمین نے رسول کو بھیج کر تمہیں دین اسلام کی دولت سے مالا مال کر کے تمہیں اس جہنم کی آگ میں گرنے سے بچا لیا۔ تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم شریف کی حدیث ہے، اپنے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں مثلی ومثلکم کمثل رجل اوقد نارا، کہ میری مثال اور تم لوگوں کی مثال، صحابہ کرام سے آپ نے کہا میری مثال اور تم لوگوں کی مثال ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی ہے، اس نے ایک آگ جلائی، ایک آگ روشن کی، اور تم پتنگوں کی مانند ہو۔ پتنگے معلوم؟ آپ دیکھتے ہیں جب چراغ جلتا ہے تو آپ دیکھتے ہوں گے اس چراغ کے پاس کیڑے مکوڑے آتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے صحابہ کرام سے کہا میں ایک اس انسان کی طرح ہوں کہ جو آگ جلاتا ہے، اور تم پتنگوں کی مانند ہو کہ اس آگ میں آ کر جو ہے گرنا چاہتے ہو، جلنا چاہتے ہو۔ اور کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَهُوَ يُذْهِبُهُنَّ عَنْهَا وَأَنَا آخِذٌ بِحَجَزِكُمْ، وہ آدمی ہے کہ ان پتنگوں کو اس آگ سے دور کر رہا ہے کہ گریں گے تو جل جائیں گے۔ تو میری بھی مثال ویسی ہے، وَأَنَا آخِذٌ بِحُجَزِكُمْ، میں ہوں کہ تمہاری کمر پکڑ کر اس جہنم کی آگ سے دور کر رہا ہوں، وَأَنْتُمْ تَفَلَّتُونَ مِنْ يَدِي، اور تم ہو کہ میرے ہاتھ سے چھوٹ کر اسی آگ میں گرنا چاہتے ہو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس امت کے تعلق سے درد اور فکر تھی کہ اس امت کی آخرت کیسے سنور جائے، یہ امت کیسے جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ اللہ کے رسول نے مثال سے سمجھایا
کہ جس طرح سے ایک آدمی جو آگ روشن کر رہا ہے اور اس پر آ کر پتنگے گر رہے ہیں، ان پتنگوں کو ہٹا رہا ہے، لیکن پتنگے ہیں کہ اسی آگ کی طرف جا رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ تو ہماری مثال ویسے ہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچانے کے لیے اس امت کی ایسے ہی فکر کی۔ اللہ کے نبی ہماری کمریں پکڑ پکڑ کر اس جہنم کی آگ سے دور کر رہے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ اسی رسول کی نافرمانی کر کے اس جہنم کی آگ میں گرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہذا ایسے نبی کو فالو کرنا اور ایسے نبی کی اتباع کرنا یہ ہر مسلمان پر ضروری ہے۔ اور محترم سامعین، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے، اس زندگی کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا، کہ لوگوں تمہارے لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی نمونہ ہے، آئیڈیل ہے۔ اور یہ آئیڈیل، یہ نمونہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنا آئیڈیل اور اپنا نمونہ کون لوگ بناتے ہیں؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ رب العالمین سے ملاقات کی امید رکھتے ہیں، جنہیں اس بات کا یقین ہے کہ آخرت کا دن آنے والا ہے، ایک دن ہمیں اللہ کے سامنے جمع ہونا ہے۔ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں، آخرت کے دن سے ڈرتے ہیں، ایسے ہی لوگ اپنی زندگی کے اندر اگر کسی کو آئیڈیل بناتے ہیں، کسی کو نمونہ بناتے ہیں، کسی کو اپنا یعنی زندگی گزارنے کے لیے کسی کو معیار بناتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں۔ تو انسان کی زندگی اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہٹ کر ہے تو یہ ایک بیکار زندگی ہے، تباہی والی زندگی ہے۔ دنیا کے اندر بھی اسے ناکامی ملے گی اور آخرت میں بھی اسے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ لہذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی آیت سے بعض اہل علم نے کہا کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر عمل میں، ہر کام میں ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ ماننا یہ ضروری ہے، الا یہ کہ کوئی ایسی دلیل ہو جس سے یہ پتہ چل جائے کہ یہ عمل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص تھا، ورنہ ہر عمل میں، ہر کام میں ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدہ کیسا تھا، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث یا قرآنی آیات جیسا بتاتی ہیں ویسا رکھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کیسی تھی ویسی نماز پڑھنی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ کیسا رکھتے تھے ویسے روزہ رکھنا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ کیسے دیتے تھے ویسے زکوٰۃ دینی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لین دین کا کیسا معاملہ تھا ویسا معاملہ کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شادی بیاہ کس انداز کے تھے اس انداز کی آپ کو کرنی ہے، تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی معنوں میں متبعین کہلائیں گے، اور تب جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے آپ حقدار ہوں گے۔ محترم سامعین، قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنوں کی ایک صفت بتلائی ہے، سورہ نور کے اندر بڑی پیاری صفت ہے۔ محترم سامعین، یہاں سے غور کرنے کی ضرورت ہے، یہ بس میں اپنی بات کو ختم کرنے جا رہا ہوں، یہاں سے غور سے سنیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کے اندر مومنوں کی صفت بتلائی، کہا انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا۔ مومنوں کا حال، مومنوں کی گفتگو، مومنوں کی زبان پر الفاظ اس وقت جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے، جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی دعوت دی جاتی ہے تو ان کی زبان سے اس کے بعد بس یہی الفاظ ہوتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں وہ؟ سمعنا واطعنا، سن لیا ہم نے اور ہم نے مان لیا۔ لیکن محترم سامعین، اگر ہم اپنا جائزہ لیں تو ہمارے سامنے ہزاروں حدیثیں پیش کی جاتی ہیں، قرآن کی ہزاروں آیتیں پڑھی جاتی ہیں، ڈیلی درس ہوتا ہے، تقریر ہوتی ہے جمعہ کے اندر، اور اسی طرح سے بہت سارے جلسے جلوس ہوتے ہیں، یوٹیوب سوشل میڈیا پر ہم ہزاروں مقررین کو سنتے ہیں، لیکن ہمارا کیا ہے معاملہ؟ یہ مومنین والا نہیں۔ وہ تو مومنین کیا کہتے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کی دعوت جب انہیں دی جاتی ہے، کوئی بات انہیں قرآن اور حدیث کی کوئی بات انہیں سنائی جاتی ہے تو کیا کہتے ہیں؟ سمعنا واطعنا۔ لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ یہودیوں کی طرح، قرآن میں اللہ نے یہودیوں کا ذکر کیا، وہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا وعصینا، سن لیا لیکن مانیں گے نہیں، سن لیا لیکن نافرمانی کریں گے، مانیں گے نہیں۔ تو وہ ایٹیٹیوڈ آج ہمارا ہے، وہ حالت ہماری ہے۔ ہزاروں حدیثیں سنائی جاتی ہیں، اس کان سے سن کر اس کان سے نکال لیں، عمل کرنے کی کسی کو ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایسا ہماری حالت ہو گئی ہے، جبکہ قرآن نے بتایا کہ مومنوں کی حالت یہ ہونی چاہیے کہ جب بھی اللہ کے قرآن کی کوئی آیت ان کو مل جائے، رسول کی کوئی حدیث ان کو مل جائے، بس مجھے مان لینا ہے، مجھے اس کا اقرار کر لینا ہے، مجھے اس پر عمل شروع کر دینا ہے۔ اور محترم سامعین، یہی مثالیں صحابہ کرام نے پیش کی۔
اس آیت پر صحابہ کرام نے کیسے عمل کیا اور انہوں نے کیسی مثالیں پیش کی، آپ دیکھیے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ابو داؤد کی حدیث نمبر 1091 ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی بیان کرتے ہیں، لما استوى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم الجمعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن منبر پر تشریف لائے اور آپ نے دیکھا کچھ لوگ کھڑے ہوئے ہیں، آپ نے کہا اجلسو، بیٹھ جاؤ۔ ابھی اتنے میں ہی جیسے آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، ایک صحابی مسجد کے دروازے سے داخل ہو رہے تھے، کون تھے وہ؟ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فسمع ذلك ابن مسعود، ابن مسعود نے جیسی آپ کے الفاظ سنے، اجلسو، بیٹھ جاؤ، فوراً وہیں دروازے پر بیٹھ گئے، وہیں دروازے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے بس یہ سنا، اللہ کے رسول کی زبان سے الفاظ نکلے، بیٹھ جاؤ، میں بیٹھ گیا، کہاں بیٹھا مجھے معلوم نہیں۔ یہ اطاعت کا جذبہ، یہ اتباع رسول کا جذبہ۔ اللہ کے رسول نے دیکھا دروازے پر ہی بیٹھے ہوئے، بولا تعال ابن مسعود، اے ابن مسعود ادھر آؤ، بھائی کیا ہوا ہے؟ وہیں کو بیٹھ گئے۔ کہا اللہ کے رسول آپ نے کہا بیٹھ جاؤ، پھر مجھے یہ بھی سوچنے کی حاجت نہیں کہ میں کہاں بیٹھوں۔ آپ کے حکم پر میں نے ایسی اطاعت و فرمانبرداری دکھانے کی کوشش کی کہ مجھے آگے سوچنے کی ضرورت نہیں کہ میں کہاں بیٹھوں۔ آج ہمارے سامنے حدیث پیش کی جاتی ہے تو نہیں، ہمارے بزرگوں نے ایسا کہا، ہمارے ولیوں نے ایسا کہا، ہمارے اماموں نے ایسا کہا، ہمارے بڑوں نے ایسا کہا، یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے۔ نہیں، ہاں، اور بہت سارے لوگ تو ان کی عقل میں حدیث نہیں آئے تو اس کا انکار کر دیتے۔ محترم سامعین، صحابہ کرام نے کیسے نمونے پیش کیے۔ ایک اور حدیث میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ابو داؤد کی حدیث نمبر 650 ہے، بہت غور سے سنیے، آخری حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں صحابی رسول بیان کرتے ہیں، بینما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی باصحابہ، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو نماز پڑھا رہے تھے، اذ خلع علیہ فوضعہما عن یسارہ، اچانک نماز پڑھاتے پڑھاتے آپ نے اپنے جوتے نکالے اور بائیں سائڈ رکھ دیے۔ اس سے ایک بات کیا پتہ چلی کہ نماز جوتوں کے اندر، چپلوں کے اندر پڑھی جا سکتی ہے، جانتے ہیں؟ ابھی بتاؤں گا کیوں پڑھے، لیکن ایسی جگہ نہیں جہاں قالین بچھے وہاں کھڑے ہو جائے، نہیں۔ آپ ویسے ہی اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے، آپ دیکھ نماز جنازہ کبھی کبھی ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں آپ مٹی پہ کھڑے ہوتے ہیں، تو آپ کو وہاں پر جوتے نکالنے کی ضرورت نہیں، آپ جوتوں میں پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول سے ثابت ہے۔ ابھی آگے انشاءاللہ اس کی تفصیل آئے گی۔ تو صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز پڑھاتے پڑھاتے اچانک ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے اپنے جوتے نکال کر بائیں سائڈ رکھ دیے۔ فلما رأى ذلك القوم، جیسے ہی صحابہ کرام نے یہ منظر دیکھا نماز کے اندر، ان کو احساس ہوا کہ اللہ کے رسول نے جوتے نکال کر رکھے، القوا نعالهم، انہوں نے بھی اپنے جوتے نکال کر پھینک دیے۔ فلما قضى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاته، اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ کر فارغ ہو گئے تو آپ نے دیکھا سب نے جوتے نکال کے رکھ رکھے ہیں۔ قال، کہا ما حملکم علی القاء نعالکم، بھائی تم لوگوں نے اپنے جوتے کیوں نکال دیے نماز کے اندر؟ تو اللہ کے رسول سے صحابہ کرام نے کہا رأیناک القیت نعلیک فالقینا نعالنا، اللہ کے رسول ہم نے دیکھا آپ نے جوتے نکالے نماز کے اندر، آپ کی اتباع میں، آپ کی اطاعت و فرما برداری میں ہم نے بھی اپنے جوتے نکال دیے۔ تو جانتے ہو اللہ کے رسول نے کیا کہا؟ اللہ کے رسول نے کہا فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان جبریل اتانی، نماز کی حالت میں جب میں جوتوں میں نماز پڑھ رہا تھا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس تشریف لے کر آئے اور فأخبرنی ان فیہما قذرا، اور انہوں نے مجھے آ کر بتایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتوں میں گندگی لگی ہوئی ہے۔ تو جیسے ہی انہوں نے مجھے خبر دی اس وجہ سے میں نے نکال دیے تھے، لیکن تم نے کس وجہ سے نکالے؟ تو اس سے کیا پتا چلا کہ نماز کی حالت میں اگر آپ جوتے پہن کے نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، اللہ کے رسول کی حدیث سے ثابت ہے، لیکن ایسا نہیں کہ جہاں قالین بچھی ہوئی مسجد کے اندر جہاں اچھا فرش ہے وہاں آپ جو ہے کھڑے ہو جائیں۔ لیکن اگر کبھی ایسی جگہ ہے جہاں آپ اگر جوتوں میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک وجہ سے نکالے تھے جوتے، لیکن صحابہ کرام نے سوچا نہیں کیوں نکال، بس نبی کو دیکھا نکالتے ہوئے اس لیے نکال کر دیکھ دیا، پھر نکال کر رکھ دیا۔ پھر آگے اللہ کے نبی نے ایک اصول بتایا، کہا اذا جاء احدکم الى المسجد، جب بھی تم میں سے کوئی شخص مسجد تشریف لائے فلینظر، تو اسے چاہیے کہ وہ دیکھ لے
فَإِنْ رَآ فِي نَعْلَيْهِ اپنے جوتوں کو چیک کر لے, اگر اس کے جوتوں میں کہیں گندگی لگی ہوئی ہے او اذن یا کوئی تکلیف دہ چیز, فَلْيَمْسَحْهُ اس کو جو ہے مٹی میں ذرا پھسل کر یعنی اس طرح سے مسل کر اس کو صاف کر لے, وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا اور انہی کے اندر نماز پڑھ لے. کئی ساری باتیں اس حدیث سے پتہ لگی. پہلی بات جو میرے اس موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ کہ دیکھیے صحابہ کرام کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا جذبہ کیسا تھا. انہوں نے آپ کو ایک عمل کرتے ہوئے دیکھا فوراً کرنے لگے. دوسری چیز یہ کہ جوتوں کے اندر نماز پڑھی جا سکتی ہے, جوتوں کے اندر, لیکن ہاں اگر کسی کے جوتوں میں گندگی لگی ہے تو اسے چاہیے کہ اسے صاف کر لے, دھلنے کی بھی ضرورت نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ مٹی کے اندر مسل لے اور اس کے بعد اس میں نماز پڑھ سکتا ہے. تیسری چیز کیا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عقیدے کا مسئلہ پتہ چلا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے جوتے میں گندگی لگی ہوئی ہے. کیا پتہ چلا, اللہ کے رسول عالم الغیب نہیں تھے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب معلوم ہوتا تو پہلے ہی نکال کر پھینک دے, جبرائیل کے آنے کی ضرورت نہیں تھی. بہت سے لوگ اللہ کے رسول کے تعلق سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے, غیب کی باتوں کو جانتے تھے, جبکہ قرآن میں اللہ نے کہا قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے زمین و آسمان کے اندر جو بھی ہے اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا. اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ الاعراف میں کہا, کہلوایا اللہ تعالیٰ نے نبی سے کیا, قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ میں اپنے لیے ہی, میں اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں. اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو اللہ ہی پہنچا سکتا ہے, میں روک نہیں سکتا. مجھے کوئی فائدہ پہنچانا چاہے تو وہ بھی فائدہ مجھ تک پہنچنے سے کوئی روک نہیں سکتا. اور اللہ کے رسول سے آگے کہلوایا گیا کیا وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ. اگر مجھے علم غیب ہوتا تو دنیا کی بہت ساری بھلائیاں میں جمع کر لیتا اور کبھی مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا کتنی جنگیں ایسی ہیں جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی اور صحابہ کرام, کئی صحابہ کرام شہید ہو گئے. جنگ احد کے اندر آپ کے چچا کو قتل کر دیا گیا, شہید کر دیا گیا. اگر ہم یہ مان لیں کہ اللہ کے رسول عالم الغیب تھے تو نعوذ باللہ اللہ کے نبی پہ جانتے ہو کیا الزام آئے گا کہ نعوذ باللہ یہ نبی ڈھونگی تھا. نعوذ باللہ اس طرح کی بات آئے گی کہ جانتا تھا فلاں جنگ میں جا کر صحابہ کرام کو قتل ہو جائے گا, پھر بھی لے کر جایا کرتا تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر الزام لگایا گیا زنا کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے, کہا عائشہ جاؤ اپنے گھر چلے جاؤ, تمہارا معاملہ اللہ ہی بتائے گا کیا معاملہ ہے. جب تک قرآن کی آیت میں حضرت عائشہ کے بارے میں یہ نہیں بتایا گیا کہ حضرت عائشہ پاک ہے, صاف ہے, تب تک اللہ کے نبی نے ان کو ان کے گھر پہ ہی چھوڑ دیا. پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کیا مسئلہ ہے, الزام صحیح بھی ہے کہ نہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے. بہت سے لوگ عالم الغیب کیوں مانتے ہیں اللہ کے نبی کو, کیونکہ وہ سمجھتے ہیں اس میں نبی کی شان کم ہو رہی ہے. بھائی نبی کی شان کتنی ہوگی یہ ہم طے کریں گے یا آسمان والا طے کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ طے کیا ہے کہ غیب کا علم میرے پاس ہے اور نبی کو غیب کا علم نہ دینا یہ نبی کی شان ہے. اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سارے معجزات ہیں. تو یہ چند گفتگو میں نے اتباع رسول کے تعلق سے آپ کے سامنے کی, جس میں آخری حدیث آپ یاد رکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے صحابہ کرام اتنے حساس رہتے تھے کہ آپ کی اتباع میں اتنے آگے رہتے تھے کہ آپ کا ذرہ برابر بھی کوئی عمل دیکھتے تھے کرتے ہوئے فوراً اس پر جو ہے چلنا شروع کر دیتے تھے اور آپ کو فالو کرنا شروع کر دیتے تھے. یہ اتباع کا جذبہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. کبھی بھی آپ کے سامنے کوئی حدیث بتائی جائے کہ حدیث میں یہ ہے, صحیح حدیث میں ہے, اس سے پہلے چاہے آپ کے باپ دادا کیا کرتے تھے, آپ کے بزرگ کیا کرتے تھے, آپ کے بڑے کیا کرتے تھے, آپ کو پروف مل گیا, صحیح چیز مل گئی, آپ اس کو چھوڑ کر صحیح بات کی طرف آ جائیے. یہ ایک مومن کی شان ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے پروردگار ہم سب کو اتباع رسول کا پابند بنا دے, ہماری زندگیوں کے اندر اتباع رسول کی محبت ڈال دے. رب العالمین ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی کے تمام معاملات میں ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما, ان کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مان کر ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھے ایمان پر زندہ رکھ. اے رب العالمین جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور کر دے, جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما دے, جو لوگ مالی تنگی کا شکار ہیں ان کے لیے آسانیاں فرما دے. رب العالمین جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے تو آسانیاں فرما دے. رب العالمین جو کسی بھی طرح کی کسی مشکل کا شکار ہے اے اللہ تو ان کے لیے آسانیاں فرما دے.
رب العالمین تو تمام مسلمانوں پر رحم فرما دے، ان کے گناہوں کو بخش دے۔ رب العالمین ہم گناہ گار ہیں، ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہم کو کسی عذاب میں گرفتار نہ کر۔ اے اللہ تو غفور ہے، تو ہمیں بخش دے، تو رحیم ہے، تو ہم پر رحم کر دے۔ رب العالمین ہر طرح کی تنگی سے، مشکلات سے رب العالمین تو محفوظ فرما۔ دنیا کے اندر جب تک تو ہمیں زندہ رکھے اے اللہ تو ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھنا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو فالو کرنے والا بنانا، بدعتوں سے دور رکھنا، رب العالمین شرک سے ہمیں محفوظ فرمانا، توحید پر ہمیں قائم رکھنا۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی النبی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون.